پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 22 اور 23۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم۔ صدق اللہ العظیم۔ فہل عصیتم، بس یہ کوئی بعید نہیں ہے، ان تولیتم، اگر تم کو حکومت دی جائے، ان تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد کرو گے، وتقطعوا ارحامکم، اور رشتوں کو تم کاٹو گے۔ اولئک الذین لعنهم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت، فاصمهم، بس اس نے ان کو بہرا کر دیا، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ یہ اصل میں منافقین کے ایک قول کا رد ہے جو ان 2 آیات میں بیان کی جاتی ہے۔ منافقین کو جب دعوت دی گئی جہاد کی کہ آؤ جہاد کرو مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار سے جہاد کرتے، تو منافقین نے عذر کیا پیش کیا؟ عذر یہ پیش کیا، وہ کہنے لگے دیکھو جہاد سے، قتال سے انسانی جانیں جاتی ہیں، اور انسانوں کا خون بہانا یہ فساد ہے، یہ بہانا کیا۔ اور دوسرا کہنے لگے کہ ہم مشرکین سے کیسے جہاد کریں؟ مشرکین ہمارے اپنے ہیں، ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، ہمارے ہی خاندانوں کے لوگ ہیں، اگر ہم ان سے لڑیں گے تو یہ قطع رحمی ہوگی، اور قطع رحمی اللہ نے منع کی ہے، لہذا ہم جہاد نہیں کر سکتے۔ یہ جہاد سے بھاگنے کے لیے انہوں نے ایک عذر پیش کیا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے اس عذر کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے یہ بات کوئی بعید تو نہیں ہے، یہ جو آج یہ عذر پیش کر رہے ہیں نا، انہی کو اگر حکومت دی جائے تو یہ حکومت میں آ جائیں تو جو بندہ بھی ان کے خلاف بولے گا یہ اسے قتل کر دیں، پھر انہیں زمین میں خون بہانا فساد نہیں نظر آئے گا۔ جو بندہ ان کے مخالف چلے گا یہ اسے مار دیں گے، پھر ان کو خون بہانا یاد نہیں آئے گا کہ یہ خون بہانا جرم ہے۔ اور اگرچہ وہ جو ان کے مخالف ہے وہ ان کا اپنا قریبی رشتہ دار بھی ہوا تو یہ پھر بھی مار دیں گے، اس وقت انہیں نہیں پتہ لگے گا کہ قطع رحمی۔ اور پھر کہا تمہارے منہ سے تو یہ بات اچھی ہی نہیں لگتی، تم وہی لوگ نہیں ہو جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ کر دو دیا، تم وہی لوگ ہو نا جو سرے بازار اپنی ماؤں کو بیچتے رہے ہو، تم وہی لوگ ہو نا جو سرے بازار انسانیت کو فروخت کرتے رہے ہو، تمہارے منہ سے ایسی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ اس وقت تمہیں رحم یاد نہیں آئی کہ جب تم بچیوں کو زندہ کر رہے تھے، جب ماؤں کو بازار میں لے جا کر بیچ رہے تھے، جب بہنوں کے سودے کر رہے تھے، اس وقت تمہیں قطع رحمی یاد نہیں آئی کہ یہ ہم رحم کے رشتوں سے کیا کر رہے ہیں؟ اور آج جب جہاد کی آیت آ گئی تو تم کہتے ہو کہ یہ قطع رحمی ہوگی، تو اس وقت قطع رحمی کیوں نہیں یاد آئی؟ یہ باتیں تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا ان تولیتم، یہ لفظ تولیتم 2 طرح سے عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک یہ لفظ ولایت کے معنی میں ہوتا ہے، اور ولایت کا مطلب ہوتا ہے حکومت، اور ایک تولیتم کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا، روگردانی کرنا، کہ تم جہاد سے روگردانی اس لیے کر رہے ہو نا کہ اس کی وجہ سے قطع رحمی ہوتی ہے، تو جب اس سے پہلے تم قطع رحمیاں کرتے رہے اس کو تو تمہیں یاد نہیں آیا؟ آج تم فساد کی بات کرتے ہو، تمہیں یاد نہیں ہے زمانہ جاہلیت میں کتنے خون تم نے اپنے ہاتھوں سے بہائے؟
کتنے ڈاکے ڈالے، کتنے ظلم کیے، اس وقت تمہیں یاد نہیں آیا کہ یہ زمین میں فساد ہے؟ اور اس کو چھوڑ دو، آج بھی اگر ہم تمہیں حکومت دے دیں زمین میں تو تم وہی کرو گے، آج بھی تم لوگوں کو مارو گے، اپنے مخالفین کو تعطیل کرو گے۔ جس دنیا کو ہم اپنے ذہن میں مہذب ترین دنیا سے کہتے ہیں، کیا ہم کہتے ہیں اہل یورپ مہذب ترین ہے؟ کیا اہل یورپ نے کیا ظلم نہیں کیا عراق میں؟ اہل یورپ نے کیا ظلم نہیں کیا افغانستان میں؟ اہل یورپ کی قیادت میں کیا ظلم نہیں ہو رہا فلسطین میں؟ اہل یورپ کی قیادت میں کیا ظلم نہیں ہو رہا مقبوضہ کشمیر میں؟ اور پھر افغانستان سے جن قیدیوں کو امریکہ لے کر گیا، ایسے ایسے انسانیت سوز ان کے ساتھ سلوک کیے گئے کہ انسانیت کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ برہنہ کر کے اوپر کتے چھوڑیں گے، خواتین کو برہنہ کر کے ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئی۔ گوانتانامو والی جیل آج بھی یہ بتا رہی ہے، دیگر جیلیں جتنی بھی ہیں جو انہوں نے اس وقت بنائی تھی وہ آج بھی موجود ہیں۔ ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دو، مہذب کا نعرہ لگانے والوں کو عافیہ سے دیکھی جا نظر نہیں آ رہی کہ کیا کیا ظلم نہیں ہماری پاکستان کی بیٹی سے انہوں نے کیا؟ یہ سب بہانے ہیں جہاد سے بھاگنے کے، یہ ان کے طرق تھے کہ جہاد سے بھاگتے تھے۔ اصل میں یہ فساد انہوں نے پھیلائے ہیں۔ اسلام جہاد کے ذریعے فساد نہیں پھیلاتا، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے اگر تلوار اٹھائی ہے تو ظالموں کے مقابلے میں اٹھائی ہے، کسی مظلوم کے مقابلے میں نہیں اٹھائی ہے۔ مظلوموں کو تو میرے نبی نے اپنے دامنوں میں بنا دی، مظلوموں کی تو مسلمانوں نے داد رسی کی ہے، مسلمانوں نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا ہے۔ تو اسلام اصل میں جہاد کے ذریعے دنیا سے فساد کو مٹاتا ہے، فساد کو پھیلاتا نہیں ہے۔ اسلام کے جہاد کا اصل اصول یہی ہے۔ کربلا کا درس کیا ہے؟ کربلا کا درس ہی یہی ہے بنیادی طور پر۔ کربلا کے جتنے دروس ہیں ان میں ایک بنیادی درس یہی ہے کہ ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور ظلم کو پنپنے نہیں دینا تاکہ ظلم مٹ جائے اور دنیا ظالموں سے محفوظ رہے۔ یزید کیا تھا؟ ظالم تھا۔ یزید کیا تھا؟ بدکردار تھا۔ یزید کیا تھا؟ فاسق تھا۔ یزید اگر زندہ رہتا اور اس کے سامنے حسین کھڑے نہ ہوتے تو آج اسلام کا جتنا خوبصورت چہرہ ہمارے پاس ہے، اس چہرے پر وہ بدنما داغ ہوتے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی تو یزید کے چند داغ ہیں جن کو امت قیامت تک دھونے کی کوشش کر رہی ہے لیکن دھلے نہیں جا رہے۔ مسجد نبوی میں گھوڑے کس نے بنوائی؟ یزید نے۔ مسجد نبوی میں 5 دن آزان کس نے بند رکھی؟ یزید نے۔ مدینہ طیبہ کی عورتوں کو اپنی فوج کے لیے بغیر نقاب کے حلال کس نے کیا؟ یزید نے۔ خانہ کعبہ پر پتھر کس نے برسائے؟ یزید نے۔ غلاف کعبہ کو آگ کس نے لگوائی؟ یزید نے۔ اگر حسین اس ظلم کے سامنے نہ آتے تو پھر آپ بتائیے اسلام کا چہرہ کیسا ہوگا؟ یہ وہ داغ ہیں جن کو امت قیامت تک دھونے کی کوشش کر رہی ہے لیکن دھل نہیں رہی۔ تو اسلام جہاد کے ذریعے فساد نہیں پھیلاتا، اسلام جہاد کے ذریعے امن لاتا ہے، اسلام جہاد کے ذریعے جو ہے نا وہ مسلمانوں کے معاشرے کو ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے، تنزلی کی طرف نہیں لے جاتا اور رشتوں کو قطع نہیں کرتا۔ اسلام تو رشتوں کو جوڑنے کا سب سے بڑا دائی ہے، پوری دنیا میں اسلام سے بڑا دائی کوئی نہیں ہے۔ جن قوموں کو آپ مہذب کہتے ہیں، آج برطانیہ میں ہزاروں ایسے آپ کو گھر ملیں گے جہاں بچوں کے نسب نامے نہیں مل رہے، جن کا پتہ نہیں چلا کہ باپ کون ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اسلام نے کیا کہا؟ نہیں، ایک عورت کو ایک
وقت میں دو خامد رکھنے کی اجازت اس لیے نہیں دی گئی، کیوں کہ بچے کا نسل ضائع نہ ہو جائے۔ اگر دونوں نے انکار کر دیا تو کائنات میں وہ انسان شرک سے جھک جائے گا، اور اسلام اسے دکھانا نہیں چاہتا۔ اسلام تو انسانیت کو سربلند رکھنا چاہتا ہے، تو اس لیے کہا کہ اگر ان کو حکومت دی جائے، یہ بعید نہیں ہے، یہ زمین میں فساد بھی کریں گے اپنی حکومت بچانے کے لیے، اور قطع رحم بھی کریں گے اپنی حکومت بچانے کے لیے۔ تو جو کام حکومت بچانے کے لیے کرتے ہیں وہ کیوں نہیں اسلام کے لیے جہاد کرتے ہیں؟ جب عرب میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اس کا اثر دیکھیے کہ آسانی کا ملک عبدالعزیز کو جو سب سے پہلا سعودی جب نظام آیا ہے، جب عثمانی خلافت ختم ہو گیا اور سعودی نظام آیا ہے، سعودی خاندان آیا ہے، تو کیا عبدالعزیز کو مارا نہیں گیا اور سب کے نتیجے نے اقتدار چھینا نہیں؟ آپ مغلیہ کی تاریخ پڑھ کر دے گئے، باپ کو بیٹا قتل کر کے تخت پر بیٹھ رہا ہے، کسی کو اس وقت رحم کا احساس نہیں ہے کہ میں رحم کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوں، بھائی کو قتل کر کے اقتدار میں بیٹھ رہا ہے۔ کتنی شہنشاہیت کو بچانے کے لیے اہل عرب اپنی شہنشاہیت کو بچانے کے لیے کتنے قریب کے رشتوں کو اس طرح گمنام انداز میں سمندر برد کر دیتے ہیں کہ برس بھی جاتے ہیں، ان کی لاشوں کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر انہیں حکومت دی جائے یہ زمین میں فساد بھی کرائیں گے اور قطع رحمی بھی کریں گے، لیکن جب اسلام کہتا ہے جہاد کرو تو پھر بہانے یہ بناتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کو پتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ جہاد سے وہ لوگ بھاگتے ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، وہ لوگ جہاد سے بھاگتے ہیں، دوسرے لوگ جہاد سے نہیں بھاگتے۔ تو یہاں ضمناً ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آج لوگ صحابہ پر دشنام ترازی کرتے ہیں، آج صحابہ پر الحق، استغفر اللہ، نفاق کے فتوے لگائے جاتے ہیں، آج صحابہ پر بغاوت کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھیے، لعنت کن پر ہے جو جہاد سے بھاگے، اور میرے نبی کے 1,40,000 صحابہ میں سے ایک بھی بتا دو جو جہاد سے بھاگا۔ وہ تو حضور کے حکم پر جانیں ہتھیلیوں پر رکھا رہتے تھے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا 14 برس کے صحابہ ہتھیار اٹھا کر آ جاتے۔ غزوہ احد کے موقع پر ایسا بھی ہوا کہ ایک ایسے صحابی آگے جن کے گلے میں تلوار ڈالی اور تلوار کی نوک زمین پر لگ رہی تھی، اتنا چھوٹا تھا۔ تو میرے نبی نے فرمایا تو تلوار بھی نہیں اٹھا سکتا، تجھے میں کیسے جہاد کا لے کر جاؤں؟ تو زاروں قطار ہونے لگے اور اپنے بڑے بھائی کے پاؤں میں پڑ گئے کہ رسول اللہ سے سفارش کرو مجھے جہاد میں جانے دیں۔ صحابہ کا جذبہ جہاد تو دیکھیے، صحابہ کا شوق جہاد تو دیکھیے۔ ایک غزوہ بدر میں باپ، بیٹا، بھائی، خاندان کے کتنے لوگ جا رہے ہیں اور سب کے سب شہید ہو گئے۔ تو صحابہ تو جہاد سے بھاگنے والے نہیں تھے، تو جہاد سے بھاگے ہیں، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے تمام صحابہ وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے۔ حضور کے تمام صحابہ ہر قسم کے نفاق سے پاک ہیں، تمام صحابہ کرام ظاہراً باطناً طہارت کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم اور عنایت ہوگی۔ اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، فَأَصَمَّهُمْ، اور اللہ نے ان کو بہرا کر دیا، وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور آنکھوں سے اندھا کر دیا ہے، نہ یہ حق کو سنتے ہیں، نہ یہ حق کو دیکھتے ہیں، نہ یہ حق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی